بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ حضرت واصف علی واصف صاحب فرماتے ہیں، زندگی کی مصروفیتوں میں کبھی کبھی تنہا بیٹھ کر خاموشی کے ساتھ غور کیا کرو، کیونکہ خاموش بیٹھ جانا بھی روحانیت ہے۔ نہ کسی آغاز کی پرواہ، نہ کسی انجام کی فکر، اللہ کے روبرو اور خاموشی کے ساتھ حاضر خدمت ہو جانا روحانیت ہے۔ جب انسان پر عمل واجب ہو جائے تو بے عملی جو ہے وہ انکار ہے، جب بے عملی لازم آ جائے تو عمل گستاخی ہے۔ کوئی بھی عمل اپنے وقت کے تقاضے کے مطابق کرو، اس لیے جہاں خاموشی واجب ہو وہاں بولنا گستاخی ہے، جہاں چلنے کا حکم ہو وہاں ٹھہرنا منع ہے، اور جہاں ٹھہرنے کا حکم آ جائے وہاں چلنا منع ہے۔ اللہ کے حکم کو نافذ کرو۔ اب تو آپ اپنی انا کے حکم پر چل رہے ہو، مگر آپ نے اس کا نام اسلام رکھا ہوا ہے۔ اسلام میں دو باتیں تو نہیں ہو سکتی، صرف ایک راستہ ہوتا ہے۔ اگر آپ کا بھائی اب بھی ناراض ہے تو آپ کو میری بات کیا سمجھ آئے گی؟ میں حکم دیتا ہوں کہ اس کو راضی کر، چاہے وہ نادان ہے۔ اگر آپ نادان کو نہیں سمجھا سکتے تو آپ کی دانائی کس کام کی؟ زندگی کو کتابوں سے نہ ڈھونڈنا، اس طرح زندگی پاس سے گزر جائے گی۔ آپ کے ہاتھوں کے طوطے اڑ جائیں گے اور پھر آپ زندگی کو تلاش کرتے پھریں گے۔ اس سے پہلے کہ زندگی آپ سے رخصت ہو، آپ زندگی کی قدر کرو۔ ایسا نہ ہو کہ آپ اپنے اصلی بھائی کو رخصت کر کے پھر لوگوں میں نقلی بھائی بناتے پھرو۔ جو موجود ہے اس کی قدر کرو، ورنہ خلا پیدا ہو جائے گا، اور اگر انسانوں کی دنیا میں خلا پیدا ہو گیا تو وہاں پر توحید کام نہیں آئے گی۔ زندگی کسی میدان کارزار کا نام نہیں، یہ جلوہ گاہ ہے، حسن کی جلوہ گاہ۔ یہ ایک بار رونق بازار ہے جس میں سے خریدار گزرتا ہے، وہ خریداری کرتا ہے اور اس کا سرمایہ ختم ہو جاتا ہے، اور پھر تعجب ہے کہ اس کی خریداری بھی دھری کی دھری رہ جاتی ہے، وہ خالی ہاتھ واپس لوٹتا ہے۔ رونق بازار قائم رہتی ہے اور خریدار ختم ہوتے رہتے ہیں۔ زندگی کسی الجھے ہوئے سوال کا نام نہیں، یہ ایک پر لطف منظر ہے، ایسا لطیف منظر کہ تبصرے اور تنقید کے بوجھ کو بھی برداشت نہیں کرتا۔ یہ ایک دیکھنے والا منظر ہے، ایک سننے والا نغمہ ہے، ایک سوچنے والا منصوبہ نہیں، ایک مشکل معمہ نہیں۔ زندگی تو بس زندگی ہی ہے، کسی کا احسان ہے، کسی کی دین ہے، کسی اور کا عمل ہے۔ جنت میں توبہ نہیں ہوتی، وہ تو جنت ہے، توبہ ہوتی ہی جنت کے باہر ہے۔ توبہ کا مطلب ہی یہی ہے کہ آپ جنت سے باہر ہو۔ اگر جنت میں داخل ہو جائیں تو الحمدللہ ہوتی ہے، توبہ نہیں ہوتی۔ استغفر اللہ جنت سے باہر ہوتی ہے، اور جب آپ جنت میں شامل ہو جائیں، پہنچ جائیں، تب نہیں۔ چلو جلاحوں کے پاس چلتے ہیں جن کی محبت میں نفاست ہے، کیونکہ وہ سارا دن دھاگوں کو جوڑتے ہیں، توڑنا تو انہوں نے سیکھا ہی نہیں۔ سبحان اللہ۔